बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बैनुल-अक़वामी जो बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी इदारा है और जिसने बहुत मदद करनी होती है पाकिस्तान की, और हमेशा से हमारी जो हुकूमतें हैं वो उस इदारे के रहम करम पर भी होती हैं। उस इदारे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है उस पर ख़दशात भी, और जो एक अहम पाकिस्तान का और उस इदारे का मुआहदा है उसके हवाले से भी सवालात उठा दिए हैं। और कल IMF की जानिब से इमरान खान के साथ मुलाकात की गई थी, और आज ये जो अहम डेवलपमेंट हुई है ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान दुनिया के लिए कितना अहम है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब हम बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम केस में फैसला जो महफूज फैसला था उससे मुतल्लिक जो केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत और परवेज़ इलाही की जेल में जो क्लास B लेने के लिए जो दरख्वास्त थी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अस्करी टावर और जलाओ घराव मुकदमात में अहम पेशरफ सामने आई है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी जो मुलजमान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई। और जो जज हैं एजाज़ अहमद भुट्टर साहब, उन्होंने समाअत की। अदालत ने वकला से दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। थाना मॉडल टाउन में 2 जबकि एक थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने वकील की वसातत से ज़मानतें दायर की हैं। और अब चूँकि आगे जो अदालत है एजाज़ अहमद भुट्टर साहब की, बहुत कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कि किसी तरीके से ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब का ट्रांसफ़र हो जाए, और अगर कोई नए जज आते हैं और उनसे उम्मीद रखी जाए ज़मानत की। लेकिन चूँकि जो जज साहब आइन और कानून के मुताबिक, हुकूमत को लगता है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं, वो क्यों ट्रांसफ़र करेंगे उनका। यही वजह है कि पहले अदम पैरवी दरख्वास्त ज़मानतें ख़ारिज हुई थी और अब आके उन्होंने दोबारा ज़मानतों की दरख्वास्तें दायर की हैं। देखते हैं कि इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। एक और भारतीय अदालत की जानिब से एक अहम फ़ैसला सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि चूँकि भारतीय अदालतों के फ़ैसले हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो हमारे यहाँ भी, हम भी बतौर सबूत अदालतों में जमा करवाते हैं, बतौर उनको जब कोर्ट करते हैं अदालतों के सामने। तो उन्होंने कहा है कि इन्हें जूते से मारना चाहिए कि अगर ये कहो वज़ीर आज़म के बारे में, मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में कि इन्हें जूते से मारना चाहिए, तो ये गद्दारी नहीं है। ये गलत बात हो सकती है, लग़्व बात हो सकती है, लेकिन ये गद्दारी नहीं है। एक तफसीली फ़ैसला आया, वो भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में JIT के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, और इस अहम समाअत का जो फ़ैसला महफूज किया गया जो 10 जुलाई को सुनाया जाएगा। ज़मान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और तशद्दुद की तहकीकात के लिए एक JIT बनाई गई थी, जिसको चैलेंज किया गया था ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में। फवाद चौधरी, हमाद अज़हर और मुसर्रत जमशेद चीमा इसमें दरख्वास्त गुजार थे। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि 400 से ज़ायद PTI वर्कर्स के मुसल्लह होने की इतलात थी। मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर हमला करके अफसरों को ज़ख्मी और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच JIT के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर महफूज फैसला 10 जुलाई को सुनाएगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है, और इसमें जो JIT की तश्कील को चैलेंज करते हुए अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि ज़मान पार्क के वाक़यात पर PTI वर्करों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए हैं, जिनको खारिज होना चाहिए और जिन मुकदमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरी जानिब FIA के मुकदमे में परवेज़ इलाही चूँकि जेल में हैं, और परवेज़ इलाही के जेल में होने के बाद जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं। उनके पहले जब उनके साथ पहली मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात की जानिब से, तो उनको जेल में सहूलियात दे दी गई थी जो उनसे अब वापस ले ली गई हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में एक एक दिन में 2-2 3-3 मुलाकातें हुई थी चौधरी शुजात की भी और इनके ख़ास शख्सियात की भी। फिर एक बात की गई कि परवेज़ इलाही का फ़ोन नहीं अटेंड करते मोनस इलाही, मीडिया के ऊपर भी ये बात चली। तो मोनस इलाही ने कहा मुझे बता दें कि जेल में कौन सा फ़ोन उनको दिया हुआ है, मुझे नंबर दे दें, मैं अभी अटेंड कर लेता हूँ। जेल में कहाँ मुलज़िम के पास फ़ोन होता है जो मैं उनका फ़ोन नहीं अटेंड करता। और ये जो झूठ है, इस तरह का जो झूठ है वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल
دوسری جانب جو ہے وہ کہا گیا پرویز الہی کی جانب سے دائر درخواست میں کہ جو اب پرویز الہی نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے کہ مجھ سے وہ جو سہولیات مجھے دی گئی تھیں، لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر دی گئی تھیں، وہ مجھ سے واپس لے لی گئی ہیں، اس پر درخواست دائر کی ہے۔ اس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چونکہ ایف آئی اے کا مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو ضمانت کی درخواست ان کی پینڈنگ ہے، جس پر 13 جولائی کی تاریخ ہے، اور وہ رانا انتظار جو صدر ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے، وہ وکیل ہیں ان کے پرویز الہی کے، انہوں نے خود پینڈنگ رکھوائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرویز الہی کی وکلا ٹیم ہے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ پرویز الہی کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں پنجاب بھر میں، ان تمام کی تفصیلات دی جائیں، تاکہ وہ تفصیلات ہمارے پاس ہوں گی تو اس کے بعد اگر کسی مقدمے میں گرفتار کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کس مقدمے میں کیا کرنا ہے، اور ہم اس کی فاسدی ضمانت بھی لے سکتے ہیں یا عدالتوں سے ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ مختلف مقدمات میں ان کے خلاف مقدمات کرتے جائیں اور وہ مقدمات چلتے رہیں اور جب پہلے ریمانڈ کا معاملہ ہو جائے، ریمانڈ کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ضمانت کی طرف چلی جائیں، ضمانت ہو جائے یا ڈسچارج ہو جائے، جیل کے اندر سے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو پھر تو اس طرح سے وہ کبھی بھی نہیں رہا ہوں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ان جو ضمانتیں ہیں ان کو پینڈنگ رکھوا دیا ہے۔ ضمانتوں کو پینڈنگ رکھوا کے وہ چلے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کہ پہلے ہم اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات لے لیں، اس کے بعد ضمانت کو ڈیسائیڈ کروائیں گے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی 13 جولائی کے لیے طلب کیا ہوا ہے ریکارڈ کو، جبکہ دوسری جانب انہوں نے بھی 13 جولائی کے لیے ضمانت کی درخواست پر بھی ان کی سماعت ہونی ہے۔ اور یہاں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس کو جسٹس امجد رفیق صاحب جن کے اوپر سماعت کریں گے، اس میں نگران پنجاب حکومت کو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو، آئی جی جیل خانہ جات کو اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ درخواست گزار کی عمر 78 سال ہے، جو دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، طبی مسائل کے باوجود گھر کا کھانا نہیں دیا جاتا۔ جیل حکام نے سہولیات کی فراہمی کا یقین دلایا تھا، مگر جیل میں ایئر کنڈیشنڈ سمیت کوئی سہولیات مہیا نہیں کی گئیں، اور درخواست گزار سابق وزیر اعلیٰ ہے، سابق سپیکر ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت جیل میں سہولیات کی فراہمی کے احکامات جاری کرے اور سہولیات کی فراہمی کے جائزہ کے لیے کمیشن تشکیل دے۔ کمیشن کو جیل میں ہفتہ وار دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ یہ عدالتی حکم پر دے دیتے ہیں اور پھر اگلے دن وہ سہولیات واپس لے لیتے ہیں اور عدالتی حکم کی توہین کرتے ہیں۔ اور چونکہ پرویز الہی کا رابطہ نہیں ہوتا وکلا کے ساتھ، اور اپنے وکلا کو وہ بھی اصل بات نہیں بتا سکتے، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ چیزیں رکی رہتی ہیں۔ دوسری جانب انڈیا کی ہائی کورٹ ہے، اس کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے بھارتی ہائی کورٹ کا۔ کرناٹک کی یہ ہائی کورٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم کو کہے کہ انہیں جوتے مارنے چاہیے تو وزیر اعظم کے لیے یہ کہنا غداری نہیں ہوگا۔ بھارتی عدالت نے فیصلہ دیا کہ وزیر اعظم پر تنقید کی جا سکتی ہے، تنقید غداری کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ غیر ذمہ دارانہ ہوں گے، وہ غداری نہیں ہوگی۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا جس میں عدالت نے یہ واضح کیا کہ وزیر اعظم کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کبھی بھی ملک کے ساتھ غداری زمرے میں نہیں آتا۔ عدالت نے اسکول کی انتظامیہ کے خلاف غداری کے مقدمے کو خارج کیا۔ 21 جنوری 2020 کو شہر بیدر کے ایک سکول میں طلبہ نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اس دوران ایک ڈرامہ بھی طلبہ نے پیش کیا جس کے بعد شاہین سکول کی انتظامیہ کے خلاف ڈائریکٹ غداری کا الزام عائد کیا گیا تھا اور ان پر مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اب جو جسٹس ہیمت گودر ہیں، انہوں نے ان کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے فیصلہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کی رنجش ہے یا وہ حکومت کے خلاف کوئی اگر مظاہرہ کرتے ہیں یا کوئی احتجاج کرتے ہیں یا کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ غداری نہیں ہے اور اس کو غداری کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے۔ یورپین یونین کی سفیر جو پاکستان کا، چونکہ جو جی ایس پی اسٹیٹس ہے ہمارا بہت بڑا جو سرمایہ کا ذریعہ ہے، جو ہمیں جی ایس پی اسٹیٹس ملا ہوا ہے یورپین یونین کی جانب سے، تو جو برآمدات کے لیے بہت اہم ہے، اور آپ جانتے ہیں عمران خان کے دور میں کتنے اس میں کوششوں کے بعد یہ بحال ہوا تھا۔ انہوں نے دسمبر میں ہمارا جو اسٹیٹس ہے پاکستان کا جی ایس پی اسٹیٹس، اس کو رینیو کرنا ہے، اس نے رینیو ہونا ہے اسٹیٹس نے، اور مانیٹرنگ ٹیم نے پاکستان آنا ہے۔ پاکستان آنے سے پہلے یورپین یونین کی سفیر جو پاکستان کا جو جی ایس پی اسٹیٹس ہے اس کو دیکھتی ہے، اس کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے جہاں پر یہ بتایا کہ پاکستان کا جو جی ایس پی اسٹیٹس ہے وہ رینیو ہونے جا رہا ہے اور ہماری ٹیم جائے گی
دسمبر میں، اور پاکستان میں وہ جا کے جائزہ لے گی، اور اس کے بعد جائزہ لینے کے بعد رینیو کیا جائے گا۔ وہیں پہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر خدشات ہیں، اور وہ کہتے ہیں صرف یورپین یونین نہیں، یورپین یونین سے جڑے جو 27 ممالک ہیں، جو ممبر ریاستیں ہیں، ان کو بھی اس پر خدشات کا اظہار ہے۔ ایک تو میڈیا کی جو آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، ان ساری چیزوں پر ہمیں خدشات کا انہوں نے کہا کہ یہ سہولت پاکستان پر انسانی حقوق جو ہم نے جی ایس پی کی سہولت دی ہوئی ہے، یہ سہولت پاکستان پر انسانی حقوق، لیبر قانون اور نظام حکمرانی کی ذمہ داری عائد کرتی ہے، اور اس سہولت سے پاکستانی برآمدات کو ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے۔ آزادی صحافت، تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ اب وہ کہنا کیا چاہتی ہیں کہ پاکستان کو یہ جو سٹیٹس ملا ہوا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان نے ایک ایسی آرگنائزیشن کے طور پر دستخط کیے ہوئے ہیں جس میں عدالت کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور عدالت کا جو پہلی ڈیفینیشن ہے کہ وہ اوپن کورٹ ہوگی، آزاد ہوگی، اور بھی اس کی مختلف اقسام ہیں، خصوصیات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں جو مختلف شہریوں کا ٹرائل ہے یا انسداد دہشت گردی عدالت میں ہم بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں پر غور کر رہے ہیں۔ اس پر پاکستان کے جو تقریباً تمام بڑے صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہیوی بات ہے، اور اس طریقے سے یورپین یونین کا جی ایس پی سٹیٹس کو اگر وہ مشروط کر رہا ہے موجودہ حالات پر، فریڈم آف ایکسپریشن پر، پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن، ملٹری کورٹس یا جو انسداد دہشت گردی عدالتوں میں خواتین اور جو باقی بچوں کے مقدمات ہیں، تو اس پر یہ ایک پاکستان کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہمارا جس طریقے سے سٹیٹس بحال ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی نہیں ہے، اور ایک سیاسی جماعت جو ہمیں پسند نہیں ہے ہم نے اس کو ہر صورت میں دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اس کے لیے بھلے ہمیں کس طریقے سے قانون میں آگے پیچھے کرنا پڑے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک آواز ہے حکومت کے لیے، اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔